الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ کتاب الایمان کا وہ حصہ چل رہا ہے جس میں مختلف واقعات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو شہادتین کی گواہی پر جنت کی بشارت یا دوزخ سے نجات کا حکم فرمایا ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں جن کو پڑھ کر انسان کو بہت لذت بھی آتی ہے۔ ایک لمبا واقعہ آج اور نقل کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ عن اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وهو من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد بدرا من الانصار۔ اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب میں سے ہیں جو انصاریوں میں سے غزوہ بدر میں شریک تھے۔ انہ اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ قد انکرت بصری وانا اصلی لقومی فإذا كانت الأمطار سال الوادي بيني وبينهم لم أستطع أن أتى مسجدهم فأصلي بهم۔ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، قد انکرت بصری، میری بینائی میں کچھ فرق واقع ہو گیا ہے، وأنا أصلي لقومي، اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں۔ فإذا كانت الأمطار، جب بارش ہوتی ہے، سال الوادی بینی و بینہم، تو درمیان میں گھر کے اور مسجد کے ایک برساتی نالا تھا جس میں پانی بھر جاتا ہے۔ لم استطع ان اتی مسجدہم، تو میں جو ہے مسجد تک نہیں پہنچ سکتا۔ ووددت یا رسول اللہ انک تأتینی فتصلی فی بیتی فاتخذہ مصلی، تو میری ایک تمنا ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، میرے گھر میں نماز پڑھیں، جس جگہ آپ نماز پڑھیں گے اس کو میں اپنی نماز کی جگہ بنا لوں گا۔ قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأفعل، آپ نے فرمایا کہ میں ان قریب ایسا کر لوں گا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ قال اتمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فغدا علی و ابو بکر حین ارتفع النہار، چنانچہ کچھ دن چڑھا تو اگلے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر میرے گھر پہنچ گئے۔ فاستأذن رسول اللہ فاذنت لہ، انہوں نے اجازت طلب کی، استئذان کیا تو میں نے اجازت دی۔ فاذنت لہ فلم یجلس حین دخل البیت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوتے ہی بیٹھے نہیں بلکہ فرمایا ثم قال این تحب ان اصلی من بیتک، آپ وہ جگہ بتا دیجئے جہاں میں نماز پڑھوں تاکہ آپ وہاں نماز پڑھ لیا کریں۔ قال فاشرت له الى ناحیۃ من البیت، میں نے گھر کے کنارے کی طرف اشارہ کیا۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبر، آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور تکبیر کہی۔ فقمنا، ہم پیچھے کھڑے ہو گئے۔ فصفنا، اور ہم نے صف بنا لی۔ فصلی رکعتین ثم سلم، پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں اور نماز سلام پھیرا۔ قال فجلسناه على خزیرة صنعناها له، پھر ہم ایک خزیرہ یعنی ایک حلوے پر یا گوشت کی بوٹیوں میں ایک سالن جو تھا اس پر بیٹھ گئے جو ہم نے تیار کیا تھا۔ قال فصاب في البيت رجال من اهل الدير، تو محلے والوں میں سے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ آ گئے، ذو عدد، جن کو پتہ چل گیا۔ فاجتمعوا، اور وہ جمع ہو گئے۔ فقال قائل منهم این مالک بن دخیش، ایک نے کہا کہ مالک بن دخیش کہاں ہے؟ قال بعضهم ذلك منافق لا يحب اللہ ورسولہ، تو کسی نے کہہ دیا کہ وہ تو منافق ہے، وہ تو اللہ اس کے رسول سے محبت ہی نہیں رکھتا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقل، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا مت کہو۔ الا تراہ قد قال لا الہ الا اللہ یرید بذلک وجہ اللہ، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ دل کے اخلاص کے ساتھ کہا ہے؟ قال اللہ ورسولہ اعلم،
تو اس کہنے والے نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو پتہ ہے. قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، اور کہا کہ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا رخ تو منافقین کی طرف اور منافقوں سے کچھ خیر خواہی رکھتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دوبارہ فرمایا ان اللہ عز وجل قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ. رواہ البخاری و مسلم واللفظ البخاری. بخاری اور مسلم کی روایت اور مسلم کے الفاظ ہیں. آپ نے دوبارہ فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے حرام کر دیا، تحقیق حرام کر دیا آگ پر وہ شخص جو کہے لا الہ الا اللہ اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کرے، یہ کہنا، یہ کہے. معلوم ہوا کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا سب نیکیوں کی جڑ ہے اور جنت کی ٹکٹ ہے، وہ جہنم کے حرام ہونے کا ذریعہ ہے. یہ روایت بھی کتاب الایمان میں ہے اور اس سے چند چیزوں کا اشارہ ہوتا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شفیق تھے، ایسے مہربان تھے. ایک آدمی نے آ کے ریکویسٹ کی کہ آپ میرے گھر میں آ کے نماز پڑھیں، تو آپ نے فوراً قبول کیا اور کہا کہ میں آ جاؤں گا. اور وعدے کے ایسے پورے تھے کہ اگلے دن صبح صبح وعدہ پورا کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے. تو کسی کی مطلب براری کرنا، کسی کی حاجت پوری کرنا، چاہے وہ ایک ادنا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی. اور فوری کرنا یہ بھی ان کی شان تھی. دوسرا نقطہ امام نووی نے لکھا ہے کہ جب آپ گھر پہنچے تو آپ بیٹھے نہیں، آپ نے کہا وہ جگہ بتا دو جہاں میں نماز پڑھوں، اور پھر آپ وہاں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. تو فرماتے ہیں کہ جس کام کے لیے کہیں جاؤ پہلے وہ کام کر لو، پھر بعد میں کھانا کھانا، اکرام، فروٹ، یہ وہ کام سب بعد میں، پہلے مقصد پورا کرو. تو یہ ایک تعلیم ہے جو حدیث سے ہمیں ملتی ہے، پہلے مقصد پورا کرو پھر جو اور چھوٹے موٹے کام کرنے کا لو. میں ہمیشہ جو ہے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ کوشش کرتا ہوں، مثلا کہیں گئے پیسے دینے کے لیے بالفرض گئے تو کہتے ہیں بیٹھے جی لے لیں گے پیسے. میں نہیں بھائی، پہلے آپ پیسے لے لو، وہ گن لو، پھر بعد میں جو چائے پانی تو تم کرنا ہے وہ بعد میں کرتے رہنا. تو مقصد پہلے، چیزیں بعد میں، یہ ہم اس کو اپنی زندگی کا اصول بنائیں. اور تیسری بات جو اس سے پتہ چلی وہ یہ ہے کہ گھر میں بھی ایک جگہ ہونی چاہیے نماز کے لیے. یہ تعلیم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. مرد تو مسجد آتے ہیں، مسجدیں اب قریب ہیں، لائٹوں کا کوئی مسئلہ نہیں. وہ تو اندھیرا ہوتا تھا نا، جا نہیں سکتے تھے، اب تو ہر جگہ لائٹیں جل رہی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو اندھیری راتوں میں مسجد کو جائیں ان کو قیامت کے پورے نور کی خوشخبری دو، پل صراط پہ ان کو نور ملے گا. اب تو ویسے بڑی لائٹیں ہیں، لیکن گھر میں عورتیں تو ہوتی ہیں نا. تو آج کل کے جو آرکیٹیکٹ ہیں وہ بھی چونکہ انگریزی تعلیم پائے ہوئے ہیں، وہ گھر میں جو ہے وہ مہمانوں کی پیشاب کرنے کی جگہ بنا دیں گے، ان کے ہاتھ دھونے کی پینٹری بھی بنا دیں گے. بڑے گھر بنتے ہیں، بس ایک گھر میں نماز کو کوئی کمرہ نہیں بناتے کیونکہ تعلیم نہیں ہے. تو ہم خود کوشش کریں گھر میں کوئی جگہ ہی مقرر کر لیں جہاں پہ نماز پڑھی جائے. ساری عورتیں بھی اسی جگہ نماز پڑھا کریں، مرد بھی، نفل بھی. وہ جگہ پھر اس گھر میں رحمت کا پوائنٹ بن جائے گی، وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوا کرے گی. اور آخری بات اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ سچے دل سے کہنا. یہ مالک بن دخیشن تو وہ ہیں جنہوں نے بدر میں بھی شرکت کی ہے. تو صحابہ ان کو منافق کیوں کہہ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ منافقین سے تھوڑی سی کچھ دوستی تھی اور صحابہ کو یہ برداشت نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سچا جانثار بھی اور منافقین کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہو. واللہ عالم کوئی مجبوری ہوگی، کوئی کاروباری ہے، کوئی اور مسئلہ ہوگا. لیکن بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرما دی کہ یہ آدمی جو ہے وہ سچے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے. اور جو آدمی سچے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ سارے دین کو بھی اختیار کر لیتا ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ جنتی ہے، جہنم سے آزاد ہے. اب یہ جو منافقین سے میل جول تھی یہ کچھ عمل میں کمزوری تھی اس کی وجہ سے، اور منافقین سے دوستی وجہ سے عمل میں کمزوری ضرور ہو جاتی ہے. اس سے وہ نقطہ بھی سامنے آ گیا جو اس کی طرف پرسوں حضرت نے اشارہ کیا تھا کہ عمل میں کمزوری بعض اوقات پائی جاتی ہے.
لیکن اگر مسلمان پکا ہے، منافق نہیں ہے، کلمہ شہادت جو ہے وہ سچے دل سے کہا ہے، تو اللہ جل جلالہ ضرور یہ عمل کی کمزوریاں معاف کر دیں گے اور جنت میں بھیج دیں گے، جہنم سے بچا لیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کے مضبوط کرنے کا بھی اہتمام کریں اور کوشش بھی یہ کریں کہ عمل میں کمزوری نہ رہے، اور عمل میں کمزوری کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں سے دوستی محبت جو بے دین ہیں، دنیا دار ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، للہ رب العالمین، للہ رب العالمین۔